آج آئے ہم خدا کے کلام میں واضح بعنوان خدا کا نقطہ نظر اور انسان کا نقطہ نظر سے شریک ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال سے ہمارے ایمان کی زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ آپ کے خیال سے ہمیں اپنے اندر کون سے پہلو کو ترقی دینے کی ضرورت ہے؟ بہت سے پہلوؤں میں سے ایک پہلو فرما برداری ہے جس پر ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ توبہ کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب اسرائیلی دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں داخل ہوئے تو انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ چونکہ وعدہ کی سرزمین کنعان کو سفر ہمارے ایمان کی زندگی میں روحانی بیابان کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے ہمیں جی جان سے اسرائیلیوں کی تاریخ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کر کے ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آج ہمیں آسمان کی بادشاہی یعنی روحانی کنعان کے لیے کیا تیار کرنا چاہیے۔ اگرچہ سب اسرائیلی اسی ایک خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، پر وہ واضح طور پر دو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ لوگوں کے ایک گروہ کا یشوا اور کالب جیسا ایمان تھا اور دوسرے گروہ کا ایمان ان 10 جاسوسوں جیسا تھا جنہوں نے ایسی صورتحال کا دعویٰ کرتے ہوئے شکایت کی جس سے کامیابی ناممکن لگنے لگی، اور وہ لوگ جو ان سے متاثر ہوئے تھے۔ اس وقت خدا نے ان سے کہا تھا، میں تمہیں کئی عجائب و نشان دکھاتے ہوئے نکال لایا ہوں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ تم اب تک مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اور جب بھی کسی رکاوٹ سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے مجھے بار بار آزمانا جاری رکھے ہوئے ہو؟ اس لیے خدا نے اعلان کیا تھا کہ یشوا اور کالب کے سوا کوئی ملک کنعان میں داخل نہ ہوگا۔ خدا نے داخلے کی واحد شرط ایمان کو ٹھہرایا تھا۔ خدا پر ایمان رکھنے والوں اور نہ رکھنے والوں میں خدا نے امتیاز کیا تھا۔ خدا نے 6 لاکھ لوگوں کو ملک میں داخل ہونے کے لیے نااہل قرار دیا تھا، اور 2 آدمی اہل ٹھہرے اور انہیں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی۔ مرکوزہ بالا تاریخ پر غور کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اب ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جب آسمان یعنی روحانی کنعان عین ہمارے سامنے ہے۔ ہماری روزمرہ زندگیوں میں ایسے بے شمار عناصر ہیں جو ہماری روح کو کھا جاتے اور ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ ان بہت سے عناصر میں سے اکثر ہمارے ایمان کے رنگ کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری زندگی کی الجھنیں جو خدا کی مرضی کے بجائے دنیا کی چیزوں کی جانب جھکاؤ کے لیے ان سے وابستہ ہیں، بعض کو اپنی زندگی کا بنیادی مقصد بھلا دیتی ہیں، اور یہ کہ کیوں ہم اپنے گھر آسمان سے نکال دیے گئے تھے۔ روحانی نقطہ نظر سے ہم نے آسمان میں گناہ کیے تھے۔ محدود وقت کے لیے اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں توبہ کا موقع بخشنے کے لیے خدا نے ہمارے بدن کا یہ خیمہ تیار کیا ہے۔ آج واضح خدا کا نقطہ نظر اور انسان کا نقطہ نظر کے تحت آئے ہم عبرانیوں باب 11 آیت 6 کی طرف جاتے ہوئے ان واقعات کی وجوہات دریافت کرتے ہیں کہ ہم وہ ایمان کیسے رکھ سکتے ہیں جو ہماری موجودہ سمت کی حدود سے تجاوز کر جائے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ آیت 35 کی طرف جاتے ہیں۔ عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایمان کے آباء و اجداد کیسے ایمان کی راہ پر خدا میں برتر ایمان کے ساتھ چلے تھے۔ آیت 36 دیکھتے ہیں، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گھڑوں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی،
히브리서 11장에는 기록하고 있습니다. भाइयों और बहनों, इस नुक्ता से हमें समझने की जरूरत है कि सच्चे ईमान की तारीफ क्या है। किसी अनदेखी चीज को बनाना और उसका खुलासा किसी ठोस चीज में करना आसान नहीं होता है। साफ साफ कहें तो ईमान का वही नुक्ता नजर होता है जो खुदा का होता है। 하나님의 시선을 갖는 겁니다. अगर हम मुसलसल तहे दिल से खुद से पूछें कि इस मामले पर खुदा का क्या ख्याल है, तो इसी को ईमान रखना कहा जाता है। 믿음입니다. यरीहो शहर के बारे में सोचें, खुदा के नुक्ते नजर से ये बिल्कुल कुछ भी नहीं था। फिर भी इसराइलियों ने अपने आप को टिड्डों की मानित समझा 사람들은 और कनानियों को जब्बार। 차이가 엄청나게 उन्होंने सोचा ये इतना बड़ा फर्क है कि लड़ाई का नतीजा पेशतर ही यकीनी है। 결과가 나올 것이. ये इंसानी नुक्ते नजर की एक मिसाल है। जब हम चींटियों की दुनिया पर नजर डालें तो उनमें बाज दूसरों से जोरावर होती हैं। शायद कमजोर चींटियां सोचती हों कि जोरावर चींटियां बहुत खौफनाक हैं। अगर हम उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करें तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी। ताहम इंसानी नुक्ते नजर से अगरचे बाज जोरावर हैं, बाज ज़हीन या बाज दूसरों से बेहतर नजर आती हैं, पर हमारे लिए वो सब बेमायनी हैं। खुदा की नजर में यरीहो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं था। 아무것도 아닌데 फिर भी इसराइलियों की नजर में यरीहो एक नाकाबिले तस्खीर किला लगता था, क्योंकि वो इसे सिर्फ अपने जाती नुक्ते नजर से देख सके और खुदा पर भरोसा नहीं किया। इस वजह से उन्होंने ये कहते हुए खुदा के खिलाफ शिकायत की कि यरीहो को फतह करने की कोशिश के दौरान शायद हम सब मर जाएं। 얘기를 했습니다. उन्होंने इसरार किया कि ये सब इसलिए हुआ कि मूसा और हारून हमें इस बियाबान में लाए थे ताकि हम सब मर जाएं। इसीलिए हम सब मूसा और उससे जिसने उसे हमें यहाँ लाने का हुक्म दिया था खफा हैं। इन सब बातों की वजह से इसराइली जोर जोर से रोए और बेदीन बातें कहीं। आप सब, हम अब ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां हम ऐन मुल्क कनान के सामने खड़े हैं। पहला पतरस बाब 5 में खुदा ने हमें बताया कि हम कैसे इब्लीस का मुकाबला करें। ये सिखाता है कि अगर हम अपने ईमान में साबित कदम रहकर इब्लीस का मुकाबला करें तो वो हमारे खिलाफ बेबस हो जाएगा। इसके अलावा ये भी सिखाता है कि हमें चीजों को इंसानी नुक्ते नजर से नहीं देखना चाहिए, इसकी बजाय हमें चीजों को खुदा के नुक्ते नजर से देखना चाहिए। जब हम ऐसे ईमान से खुदा की तरफ देखें तो ऐसा कुछ नहीं जिसे हम तकमील तक ना पहुंचा पाएं। 할 일이 없습니다. 하나님 खुदा ने कहा, ईमान में साबित कदम रहकर शैतान का मुकाबला करो। 대적하라고 했습니다. तो फिर 하면 उसकी मुखालफत का नतीजा क्या होगा? 사단이 शैतान कुदरती तौर पर भाग जाएगा। अगर हम अपने ईमान में कायम ना रहें तो हम ज्यादा से ज्यादा खौफ महसूस करेंगे। आखिरकार हमारा दुश्मन ताकतवर और हत्ता के ज्यादा खौफनाक लगेगा। 그래서 इसीलिए आपको और मुझे इस जमाने में रहते हुए खुदा का नुक्ते नजर रखना चाहिए, जबकि खुदा की नबूवतें पूरी हो रही हैं। हम वो मंजर देख सकते हैं जहां मुल्क कनान को दरियाफ्त करने वाले 12 में से 10 जासूसों ने लोगों से कहा, हम टिड्डों की मानित लगते हैं, 전부 얘기한 장면. और अमालिकी जो वहां हैं जोरावर और कदावर हैं। 자손의 대장부 हमने वहां जबारों की नस्ल को भी देखा था। 거기에 다 보았다. ऐसी बातें सुनकर लोगों के सर हौसला शिकनी से झुक गए थे। उनके ख्यालात खुदा के नुक्ते नजर की बजाय इंसानी नुक्ते नजर के जेरे असर आ गए थे। इस वजह से उनकी दलेरी जाती रही। एक बार जब इंसानी नुक्ते नजर ने उनके ख्यालात को कब्जे में लिया तो वो अपना सारा ईमान गवा बैठे। क्योंकि उन्होंने अपना ईमान खो दिया था, इसलिए वो ऐसी हालत में खो गए जहां रूल कुद्स के लिए उनके अंदर जगह ना रही कि अपना काम अंजाम देता। आए गिनती बाब 14 आयत 1 से देखते हैं। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावन क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? उन्होंने खुदा की निजात के फजल के लिए शुक्र अदा किए बगैर सिर्फ शिकायत की थी। इस हकीकत के सबब के उन्होंने चीजों को सिर्फ अपने नुक्ते नजर से देखा, ना कि खुदा के नुक्ते नजर से। वो हमेशा अपनी सारी दौड़ धूप में नाकाम होते रहे।
یہ خوشخبری میں ہمارے کام پر بھی صادق آتا ہے. یہ ہرگز ہماری ذاتی قابلیتوں کی بنا پر تکمیل نہیں پا سکتا. اگرچہ ہم اسے اپنی ذاتی قابلیتوں سے نہیں کر سکتے، پر کیا خدا نے سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کے خاص کام کو مکمل کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ ہمیں خدا کے وعدے پر پختہ اعتماد سے آگے بڑھنا چاہیے. حتیٰ کہ 2000 سال پہلے بھی جب خدا نے 12 شاگردوں کو بلایا تھا تو وہ اپنی انفرادی قابلیتوں کی وجہ سے بلائے نہیں گئے تھے. اگر خدا نے انہیں ان کی قابلیت کے باعث بلایا ہوتا تو خدا فریسیوں، فقیہوں یا عالم شرع جیسے لوگوں کو چنتے جو بہت مشہور، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور لوگوں میں بڑی عزت پاتے تھے. تاہم ایسے لوگوں کو اپنے شاگرد نہ چننے کی ایک وجہ تھی. یہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ وہ اپنے کام کو حتیٰ کہ 1% انسانی قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے پورا کرے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ماہی گیروں اور محصول لینے والوں کو چنا تھا جو ان دنوں معاشرے میں لوگوں کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ان فروتن لوگوں کے وسیلے سردار کاہنوں اور عالم شرع کو شرمندہ کرتے ہوئے خدا نے ایسے شاندار کام انجام دیے تھے. گنتی باب 14 سے دوبارہ دیکھتے ہیں، آیت 6. اور نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا. فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں. جب یشوا نے کہا وہ تو ہماری خوراک ہیں، اس نے ایسا اپنی قابلیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے نہیں کہا تھا. یشوا ایسا کہہ پایا کیونکہ اس کا وعدے پر ایمان تھا جو خدا نے اس سے کیا تھا. جب انہوں نے اس سے کہا تھا کہ جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ میں تجھے دوں گا. وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداون ہے، سو ان کا خوف نہ کرو. یوں یشوا خدا کی مدد پانے کے لیے لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتا رہا. آپ سب، ایمان کچھ ایسا ہے جسے ہمیں اس زمانے میں رہتے ہوئے واقعی رکھنے کی ضرورت ہے. 10 کنواریوں کی تمثیل بیان کرتی ہے کہ ان میں سے 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں. ایسا کیوں کہا گیا کہ 5 عقل مند تھیں؟ انہوں نے کیا تیار کیا تھا؟ انہوں نے ایمان کا خاطر خواہ تیل تیار کیا تھا. پس ہمیں ایسی عقل مندی کی ضرورت ہے جو ہر چیز کو خدا کے نقطہ نظر کے حساب سے دیکھ سکے. کیا ہوتا اگر صدرک، مسک اور ابدنجو بادشاہ کے سامنے ہمت ہار جاتے اور سوچتے کہ چونکہ ہم بڑے اختیار والے ایک آدمی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو کیا ہمیں اس کی بات مان نہیں لینی چاہیے؟ کیا انہیں نبوکدنضر کو خدا کی شاندار اور قادر قوت دکھانے کا کوئی موقع ملتا؟ وہ بالکل بادشاہ کے آگے نہ جھکے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ نبوکدنضر کو قادر مطلق خدا کے نقطہ نظر سے دیکھا تھا. انہوں نے بادشاہ سے کہا خدا آپ ہی ہمیں اس جلتی بھٹی سے بچائے گا. اگر اس کی ایسا کرنے کی مرضی نہیں ہوئی اور وہ ہمیں بچانا نہ بھی چاہتا ہو تو بھی ہم اس بت کے آگے سجدہ نہیں کریں گے. ان کے حکم عدولی کرنے پر نبوکدنضر غضبناک ہو گیا. اس وقت بابل کی سلطنت دنیا کی عظیم ترین قوت تھی. ساری دنیا نبوکدنضر کے سامنے تھر تھراتی تھی. تاہم یہودا کے بعض اسیروں نے اپنے سر بادشاہ کے آگے اونچے اٹھائے رکھے اور دلیری سے بولے. بادشاہ کو اپنا وقار بحال کرنے کی ضرورت تھی اور اس لیے اس نے بھٹی کی آگ کو معمول سے 7 گنا زیادہ بڑھانے کا حکم دے دیا. کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ اگرچہ وہ اس جلتی بھٹی میں ڈالے گئے تھے پر وہ زندہ بچ نکلے اور یہاں تک کہ ان کے سر کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا یا ان کی پوشاک سے جلنے کی بو نہ آتی تھی. یہ صرف اس ایک حقیقت کی بنا پر ممکن ہو سکا تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو خدا کے نقطہ نظر سے دیکھا تھا.
تاریخ کے اس اندراج سے وہ کون سی تعلیم ہے جس کے لیے خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس پر قائم رہیں؟ یہ ایسی تعلیم ہے جسے ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں آیت 26 سے دیکھیں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں۔ سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے۔ ان میں سے کوئی اس ملک میں جانے نہ پائے گا، چونکہ خدا نے اس کا اعلان کیا تھا۔ تو کیا کوئی ہے جو داخل ہونے کے لیے کوئی اور ممکنہ راہ بنا پایا؟ قطعی طور پر ایسا کوئی نہیں ہے جو کوئی اور راہ بنا پایا تھا۔ اس زمانے میں آپ کو اور مجھے یشوا اور کالب جیسا ایمان رکھنا چاہیے۔ تو پھر کیسے ہم یشوا اور کالب جیسا ایمان رکھ سکتے ہیں؟ ہم ایسا صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم خدا کا نقطہ نظر رکھیں۔ خدا زمین کو کیا گردانتے ہیں؟ یسایہ باب 40 آیت 15 سے دیکھتے ہیں۔ دیکھ، قومیں یعنی ساری زمین ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں، اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہے۔ دیکھ، وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں، اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کمتر گنی جاتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ نظر ہے جس سے خدا زمین کو ناپتے ہیں۔ تاہم ہماری نظر میں جو ہمیں ستاتے اور الزام لگاتے ہیں وہ طاقتور نظر آتے اور ہم بے یار و مددگار لگتے ہیں۔ آپ سب خوشخبری کے کام کو انجام دیتے ہوئے جب ہمیں مشکل مسائل اور رکاوٹوں کا سامنا ہو تو بے دل نہ ہوں۔ اس لمحے پر جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ایمان ہے۔ یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ یہ وہ ایمان ہے جس میں خدا کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کہیں، اے خدا، بہت سے مسائل ہیں، خدا انہیں بالکل کچھ نہیں گردانتے، پھر بھی ہم انہیں سنجیدہ خیال کرتے ہیں، ان سے نمٹنا مشکل لگتا ہے اور ان کے متعلق پریشان رہتے ہیں۔ تاہم خدا یہ کہہ کر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر آپ کو آزمائشوں کا سامنا ہو اور آپ ستائے جائیں، پر ہرگز ان معمولات سے خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ سب معمولات یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گے۔ خدا نے کہا، اے صداقت شناسو میری سنو، اے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانا زنی سے ہراسان نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں خدا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان باتوں کا ہونا فطری بات ہے، اس لیے ان سے مایوس نہ ہو یا ہمت نہ ہاریں۔ ہماری سوچ یشوا اور کالب کی سوچ جیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ خدا نے ہمیں ملک کنعان کو حاصل کرنے کا خاص کام بخشا ہے۔ خدا نے ہمیں ہرگز ہمت ہارنے کا خاص کام نہیں دیا۔ پھر کیوں تم خدا کے کلام پر بھروسہ نہ کر کے ملک میں داخل ہونا ترک کرتے ہو؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اب وقت ہے جب ہمارا ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم متی باب 24 آیت 13 سے دیکھتے ہیں، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ یہ وہ بات ہے جو خدا نے خود تب کہی تھی جب وہ جسم میں زمین پر آئے تھے۔ خدا نے ہمیں منادی کرنے کا خاص کام بخشا ہے۔ انہوں نے ہرگز ہمیں منادی چھوڑ دینے کا خاص کام نہیں بخشا ہے۔ لہٰذا ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام پورا ہوگا یا نہیں، بلکہ اس کی بجائے ہمارا دھیان اس خاص کام کو پورا کرنے پر ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے پیشتر ہی وعدہ کیا تھا کہ خوشخبری کی منادی ہوگی۔ خدا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اگر ہم اعتقاد رکھیں کہ خدا سب کچھ ممکن کرتے ہیں، اور جب خدا ہمیں اپنے نقطہ نظر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں ضرور خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کرنی چاہیے، تو پھر کیا ہمیں اس پر بھی ایمان نہیں رکھنا چاہیے؟
بعض کہتے ہیں کہ میں یہ کام اب کووڈ-19 کے باعث یا اس وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے تو یہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے لوگ بھی تجویز دیتے ہیں کہ لوگوں کو جملہ شکر ہو استعمال کرنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم یہاں تک آئے ہیں، باپ اور ماں کا شکر ہو، اور سیون میں بھائیوں اور بہنوں کا شکر ہو کہ میرا ایمان اس حد تک بڑھ گیا ہے۔ جتنا زیادہ آپ شکر ہو کا استعمال کرتے ہیں آپ اتنا زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اس وجہ سے کا استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ ناکام ہوتے ہیں۔ پہلا سیموئیل باب 16 آیت 1 میں درج ہے کہ 사무엘이 سیموئیل یسی کے گھر کسی کو مسح کرنے خدا کے حکم کی فرما برداری میں گیا تھا۔ 찾아갑니다. یسی کے بیٹوں میں ایک داؤد تھا۔ پہلا سیموئیل باب 16 آیت 6 سے دیکھتے ہیں، جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا 여호와의 یقیناً خداون کا ممسوح اس کے آگے ہے، پر خداون نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداون انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداون دل پر نظر کرتا ہے۔ دل کے مرکز میں خدا کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ خدا ایمان کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ الیاب کا ایمان اچھا تھا، 다윗은 그보다 پر داؤد نے خدا پر مطلق ایمان رکھا اور الیاب سے زیادہ خدا پر ایمان رکھا تھا۔ جب الیاب کے ایمان کا موازنہ داؤد کے ایمان سے کریں تو کوئی حقیقی موازنہ نہیں تھا، اسی لیے خدا نے آخرکار داؤد کو چنا۔ 택하시는 장면이 있습니다. آیت 11 سے دیکھتے ہیں، پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ 이새가 가로되 اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، 그가 양을 지키나 وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ 사무엘이 이새에게 이르되 سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ 자리에 앉지 سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ 않으며 그를 데려오매 وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، 얼굴이 아름답더라. اور خداون نے فرمایا اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداون کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ چونکہ خدا نے داؤد کو مسح کیا تھا اس لیے وہ شیروں یا برچھوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس ایمان سے اس نے کس کو شکست دی تھی؟ 누구를 물리칩니까? پہلا سیموئیل باب 17 آیت 32 سے دیکھتے ہیں، اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ 사울이다. ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ داؤد محض ایک لڑکا تھا 영력하고 اور جولیت بچپن سے ایک نامور جنگی مرد تھا۔ 용사로 명성을 떨치던 용장인데 اس کے باوجود داؤد نے کہا کہ وہ جولیت کے خلاف لڑے گا۔ 그건 사울 ساؤل کی نظر میں لگتا تھا کہ داؤد بری طرح شکست کھائے گا، 초라하게 패배할 수밖에 없는 그런 어떤 입장이라는 것이 눈에 تاہم 들어왔습니다. داؤد کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ 달랐습니다. آیت 34 سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ آپ کے خیال سے کیا ایک لڑکے میں ایسے کرنے کے لیے خاطر خواہ طاقت تھی؟ 그러나 다윗은 داؤد حیوان کے منہ سے برا چھڑانے گیا۔ 건져내오기도 했고 جب وہ اس پر جھپٹا تو اس نے اس کی داڑھی سے پکڑ کر اسے مارا اور ہلاک کر دیا۔ 그걸 쳐죽이기까지 했다고 말이에요. 그럼 다윗이 سوال یہ ہے کہ داؤد کیسے اتنا دلیر ہو سکا تھا؟ 나왔느냐는 것입니다. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اس حقیقت پر بڑا ایمان تھا کہ خدا نے اسے مسح کیا تھا۔ آپ اپنے اور میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم نے بپتسمہ لیا تھا جو کہ روحانی مسح ہے، اور کیا ہم عورت کی باقی اولاد نہیں ہیں؟ جیسا کہ خدا نے کتاب مقدس میں لکھا تھا کہ ہم یقیناً آخر میں فتح یاب ہوں گے۔ 기록되어 있는 게 없습니다. ہمیں صرف خدا کے وعدے پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام پر ایمان نہ رکھنے والے اسرائیلی خدا کے خلاف اور اپنے رہنماؤں کے خلاف اپنی صورتحال کی وجہ سے بڑبڑاتے تھے۔
원망하고 چونکہ ان سب کا ایسا کمزور اور نازک ایمان تھا اس لیے وہ خدا کو پسند نہ آ سکے تھے۔ 하나님을 기쁘시게 못했습니다. داؤد کیسے اپنے سے کہیں بڑے جولیت کو شکست دے سکا تھا؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے فتح مند ہوا تھا۔ 한번 보세요. آیت 43 سے دیکھتے ہیں، سو فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ اور اس فلسطی نے داؤد سے کہا، 내게로 오라. تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ 다윗이 اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، 만군의 여호와의 پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں۔ داؤد اس درجے کا اعتماد رکھتا تھا صرف اس لیے کہ اسے اس حقیقت میں بڑا ایمان تھا کہ خدا نے اسے مسح کیا تھا۔ 사실에 대한 큰 어떤 믿음이 있었습니다. آپ کو اور مجھے بھی اس قسم کا بڑا ایمان اس حقیقت پر رکھنا چاہیے کہ ہم عورت کی باقی اولاد ہیں۔ خدا ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یقین رکھو کہ ہر قدم جو تم سامریا اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کے لیے اٹھاتے ہو، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اگرچہ ہم پر الزام لگائے جائیں، ہم ستائے جائیں اور مختلف غیر موضوع حالات و واقعات میں سے ہو کر گزریں، ہمیں خوشخبری کا کام ایمان سے بھرپور ہو کر جاری رکھنا چاہیے۔ کیا ہو اگر ہم بعض لوگوں کی طرف سے بہتان آمیز تبصروں کے باعث منادی روک دیں اور اپنے آپ سے کہیں، میں نے ہرگز مخالفانہ ماحول کا تجربہ نہیں کیا اس لیے میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ خدا نے ہمیں ہمت ہارنے کا خاص کام نہیں بخشا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا، میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں گا۔ خدا نے ہمیں یہ وعدہ بخشا ہے، اس لیے ہمیں بالکل خدا پر ایمان نہیں کھونا چاہیے۔ آئیں آیت 46 سے دیکھیں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کی لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، 여호와의 구원하심이 اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، 그가 اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا، اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ 그 전쟁 جولیت کی 1% مہارتیں بھی لڑائی پر اثر انداز نہیں ہوئی، 도 적용이 안 됐습니다. وہ اس کے خلاف بیکار تھی جس نے خدا پر اپنے ایمان کو مرکز بنایا تھا۔ 그가 اسی وجہ سے 좋은 도구들 کوئی ہتھیار نہیں تھا جو داؤد کو نقصان پہنچا سکے۔ 할 수 있는 도구는 없었습니다. ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تمام حالات اسی طرح انجام پائیں گے۔ 잊어버리면 안 되겠습니다. آج اس زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایمان ہے۔ کیا خدا نے ہم پر اس امر کو اجاگر نہیں کیا کہ ہمیں اپنے مخالف ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ پہلا پطرس باب 5 آیت 7 سے دیکھتے ہیں، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ایسا کیا ہے جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے؟ ضرور تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ خدا نے کہا نہ ڈرو، دلیر بنو۔ انہوں نے یہ بھی کہا میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگرچہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں خاطر خواہ ایمان کا تیل تیار کرنے کی ضرورت ہے، پر ہم اسے اصل میں کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ آپ سب، ہمیں صرف خدا کا نقطہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ قضات کی کتاب کے مطابق جب اپنے جنگجوؤں کو چننا تھا تب خدا نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ جو ہراسان و ترسان تھے، خدا نے کہا انہیں واپس گھر بھیج دے۔ ان کے ہراسان و ترسان ہونے کی یہ وجہ تھی کہ ان کا نقطہ نظر خدا جیسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے مخالف طاقتور نظر آتے ہیں، ان کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں، زیادہ گھوڑے، زیادہ اونٹ اور 1,35,000 مرد ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف 32,000 مرد ہیں، ہم شاید بیکار مارے جائیں۔
اس لیے خدا نے حکم دیا کہ وہ واپس گھر بھیج دیے جائیں۔ ان کے بعد جن میں کوئی ایمان نہ بچا تھا، بقیہ 300 مرد فتح یاب ہوئے۔ پھر وہ 300 مرد کس قسم کے لوگ تھے؟ وہ ایسے لوگ تھے جو خدا پر مطلق توکل کرتے تھے۔ یوں خدا ہمیشہ ہمارے دل دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو چنتے ہیں جن کے دل کے مرکز میں ایمان ہوتا ہے۔ خدا لوگوں کو ان کی ظاہری صورت، تعلیمی پس منظر، دولت یا اختیار کی بنیاد پر نہیں چنتے ہیں۔ یشوع باب 1 میں خدا نے کہا، خوف نہ کھا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ خدا کا وعدہ حاصل کرنے کے بعد یشوع نے کنعان کو فتح کرنا شروع کیا۔ وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے خدا کا وعدہ حاصل کیا تھا۔ جس طرح انہوں نے خدا کا وعدہ حاصل کیا تھا، کیا ہم نے بھی خدا کا وعدہ حاصل نہیں کیا؟ اس خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کی جائے گی۔ اس کے بارے میں متی باب 28 میں کیا لکھا ہے؟ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ چونکہ یہ وہ خاص کام ہے جو ہمیں ملا ہے تو ہمیں اسے اس کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ خدا انہیں طاقت بخشتے ہیں جو اس خاص کام کو قبول کرتے ہیں۔ وہ انہیں وہی دنائی اور ایمان بخشتے ہیں جیسے انہوں نے داؤد کو بخشا تھا، یہ امید کرتے ہوئے کہ صیون کے سب بھائی اور بہنیں جاگیں گے اور پھر اٹھیں گے تاکہ یروشلم کے نور کو اور باپ کی سچائی کے نور کو روشن چمکائیں۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔